ایران امریکہ کشیدگی، فضائی حدود کی بندش سے 116 پروازیں منسوخ، UAE، بحرین، قطر اور کویت جانے والی پروازیں بری طرح متاثر۔ کراچی ایئرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی اور شارجہ سمیت 32 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ لاہور ایئرپورٹ سے خلیجی ممالک کے لیے مقررہ 20 پروازیں فضائی حدود کی بندش کے باعث معطل۔ آج پنجاب میں 43 پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ حسن بلال کو STPO آپریشنز راون تعینات کر دیا گیا۔ عامر ملک STPO آپریشنز گاہنا تعینات۔ علی احمد کو SDPO آپریشن ٹاؤن شپ تعینات کر دیا گیا۔ رانا اشفاق DSP انویسٹیگیشن ٹاؤن شپ تعینات۔ محمد عرفان بٹ کو SDPO مری راولپنڈی تعینات کر دیا گیا۔ تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ہڈیوں کی دوا اوسائلکس ڈی کا جعلی بیچ پکڑا گیا۔ محکمہ صحت پنجاب نے بیچ نمبر T22125 کی فروخت پر فوری پابندی عائد کر دی۔ جولائی 2027 ایکسپائری والا متاثرہ بیچ مارکیٹ سے فوری واپس لینے کا حکم۔ فارمیسی مالکان اور ہول سیلرز کو اوسائلکس ڈی کی سپلائی فوری روکنے کی ہدایت۔ ایران امریکہ جنگ کے باعث دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ خام تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہیں۔ خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ جلد جنگ بندی نہ ہونے سے خام تیل $90 فی بیرل تک پہنچنے کا خدشہ۔ صورتحال یہی رہی تو پاکستان میں 15 مارچ کو پیٹرول کے نرخوں میں 12 سے 15 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ جو لوگ میری سٹوری فالو کر رہے ہیں آکشن کے، جو پہلی اوریجنل آکشن ہوئی تھی ملتان سلطانز کی، تب سے تو ان کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ میں صرف ملتان سلطانز کی ٹیم خریدنے آیا ہوں۔ تو اس وجہ سے جو پہلی حیدرآباد اور سیالکوٹ کی بھی آکشن ہوئی اس میں نے حصہ نہیں لیا، کیونکہ ہمیشہ گول یہی تھا کہ صرف لینی ٹیم ہے تو ملتان سلطانز کی لینی ہے۔ لیکن جو ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں اگر وہ اچھے ہیں، اور اسپیشلی اگر ساؤتھ پنجاب سے، ان کو ضرور موقع ملے گا۔ جنوبی پنجاب کے کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خوشخبری، ملتان سلطانز جوہر دکھانے کے لیے تیار۔ CEO ملتان سلطانز گوہر شاہ کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سے تعلق ہی ہماری ٹیم کے نام اور ویژن کی اصل بنیاد ہے۔ ملتان سلطانز ٹوٹل کرکٹ کے تحت جارحانہ کھیل پیش کرے گی۔ ساجدہ فرحان سمیت پوری ٹیم اس سیزن میں مرکزی کھلاڑی ہوں گے۔ شائقین کو اس سیزن میں بہترین اور معیاری کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ پیسے ورکرز کے، موج کریں گے افسران۔ سوشل سیکیورٹی افسران کو نوازنے کے لیے اہم منظوری۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی میں افسران کو گاڑیوں کے لیے بلا سود قرض دینے کی پالیسی متعارف۔ 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت تک گاڑیوں کے لیے بلا سود قرض کی سہولت۔ کمشنر اور وائس کمشنر سمیت مخصوص کیڈر کو اسکیم سے فائدہ ہوگا۔ کمشنر ذوالفقار علی کا کہنا تھا، پالیسی قواعد کے مطابق سب افسران کے لیے ہے۔ ریلوے کی 8 ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کا منصوبہ تیسری بار بھی ناکام۔ نجی شعبے کی جانب سے بینچ مارک سے بھی کم بڈ جمع کرائی گئیں۔ ذرائع کے مطابق ریلوے ہیڈ کوارٹرز نے ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ کا عمل روک دیا۔ CEO ریلوے کی جانب سے بینچ مارک کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ لاہور میں پانی اور نکاسی آب تک غیر مساوی رسائی۔ 13 ملین آبادی کا شہر، فرسودہ واٹر سسٹم اور ٹوٹا نکاسی نظام شہریوں کے لیے چیلنج بن گیا۔ کم آمدن آبادیوں، کچی بستیوں، خواتین اور معذور شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ماہر پبلک پالیسی ڈاکٹر امداد حسین کی تحقیق میں بیوروکریسی اور پرانی پالیسیاں بحران کی ذمہ دار قرار۔ مانسون میں سیلاب معمول، ماحولیاتی تبدیلی اور ناقص اربن پلاننگ سے مسائل میں اضافہ۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری۔ واسا کے بوسیدہ ٹیوب ویلز پانی کی فراہمی میں کمی کر کے خزانے پر دباؤ ڈالنے لگے۔ پرانی مشینری کے باعث متعدد ٹیوب ویلز کی ڈسچارج کیپیسٹی میں نمایاں کمی ریکارڈ۔ بروقت اوور ہالنگ نہ ہونے سے پانی کے اخراج میں مسلسل کمی کا انکشاف۔ گزشتہ 3 برسوں میں ناکارہ ہونے والے ٹیوب ویلز تبدیل نہ کیے جا سکے۔ MD واسا غفران احمد کا کہنا تھا، ہر سال 50 ٹیوب ویلز تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ توانائی کی بچت اور کارکردگی بہتر بنانے کی پالیسی پر عمل درآمد جاری ہے۔
سرکاری اسکولوں میں سالانہ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری. امتحانات کا آغاز 9 مارچ 2026 سے ہوگا. پہلی جماعت کا پہلا پرچہ انگلش، دوسری جماعت کا پہلا پرچہ جنرل نالج کا ہوگا، تیسری جماعت کا پہلا پرچہ اسلامیات اخلاقیات کا ہوگا، 7ویں جماعت کا پہلا پرچہ کمپیوٹر عربی کا ہوگا، 8ویں جماعت کا پہلا پرچہ ریاضی ہوگا. ناظرہ قرآن، ترجمات القرآن اور تجویدی قاعدہ بھی شیڈیول میں شامل. مریم نواز راشن کارڈ، رمضان نگہبان پیکج. راشن کارڈ نہ رکھنے والے سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ محنت کش بھی 10,000 روپے حاصل کر سکتے ہیں. بینک آف پنجاب نے 10,000 روپے حاصل کرنے کا طریقہ کار وضع کر دیا. بینک آف پنجاب کی جانب سے محنت کشوں کو 6 ہندسوں پر مشتمل ایک پن کوڈ بھیج دیا گیا ہے. ترجمان پیسی کا کہنا تھا صوبے بھر میں پنجاب سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ 12 لاکھ سے زائد محنت کشوں کو 10,000 روپے نقد دیے جا رہے ہیں. ورکرز ویلفیئر فنڈ نے ڈیتھ اور ایجوکیشنل گرانٹس کے نئے SOPs جاری کر دیے. 7 سال کے بعد ورکرز کو ڈیتھ گرانٹس نہیں ملے گی. ورکرز کے ریٹائرمنٹ کے بعد بچوں کو ایجوکیشنل گرانٹس نہیں ملیں گی. ممبر WWF گورننگ باڈی سعد چودھری کہتے ہیں کہ نئے SOPs کو فوری واپس لیا جائے. میو ہسپتال میں آن لائن سسٹم کی خرابی، مریضوں کی مشکلات میں اضافہ. محکمہ صحت اسپیشلائزڈ اور پنجاب IT بورڈ کی کارکردگی پر سوالات. PITB اور SMIPU ڈپارٹمنٹ کا سافٹ ویئر ناکارہ، ڈاکٹرز اور مریض پریشان. OPD میں ادویات کی شدید قلت، 80% مریض ادویات سے محروم. آن لائن انٹری شو نہ ہونے پر مریضوں کو ادویات دینے سے انکار. طبی ماہرین کا کہنا تھا سافٹ ویئر مسائل کے حل کے لیے PITB کا کوئی ڈیولپر موجود نہیں ہے. پارکنگ کمپنی سفید ہاتھی، کرپشن کا راج تاحال برقرار. پارکنگ کمپنی بورڈ قانونی تقاضوں پر عمل پیرا نہ ہو سکا. کمپنی بورڈ کے آزاد ممبران کی تعیناتی نہ ہونے سے آٹومیٹڈ سسٹم کی اصلاحات نہ ہو سکیں. بورڈ اجلاس نہ ہونے سے 8.5 کروڑ روپے غبن، درجنوں انکوائریاں بند ہونے کا انکشاف. ذرائع کے مطابق ماتحت نان ٹیکنیکل اسسٹنٹ مینیجر شیردل کو چیف فائنینشل آفیسر کا چارج دیا گیا. تعلیمی مقاصد کے لیے مختص گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کی جگہ واپس لینے کے خلاف درخواست. عدالت کا سیکرٹری محکمہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو درخواست پر جلد فیصلے کا حکم. ویمن یونیورسٹی کی جگہ لینے کے لیے انتظامیہ اجلاس منعقد کر رہی ہے. وکیل درخواست گزار لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے درخواست پر سماعت کی.